لوز اینڈ قرآن کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. آج کا لیکچر ڈاکٹر صاحب کے پچھلے ہفتے کی گفتگو کا دوسرا پارٹ ہے. لیکچر پہ جانے سے پہلے خواتین و حضرات آئیے تحقیق قرآن پر سنتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب. تحقیق قرآن پہ اس دفعہ جو ہم نے جمع کیا وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی ٹرانسلیشن ہوئی پرشین میں. وہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم مختلف ادوار میں فارسی زبان کے اندر اس کی تشریح بھی کی گئی، اس کو تفسیر کہتے ہیں، اور اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا جس کو ترجمہ کہتے ہیں. اور یہ 60 معروف تفسیریں اور ترجمے ہوئے، جن میں سے تفسیر طبری جو ہے بہت مشہور ہے، جس طرح تفسیر ابن کثیر ہے. یہ پرشین لینگویج میں تحقیق ہوئی. تھینک یو سو مچ. اس ویلیوبل تحقیق کے ساتھ خواتین و حضرات ہم ایک بریک کی جانب بڑھتے. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب وقت ہے لیکچر کا. معروف اسکالر اور ممتاز قانون دان جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بسم اللہ فرمائیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پچھلی جو گفتگو تھی اس میں سے جو باقی رہ گئی تھی اس کی تفصیلات وہ آج کی گفتگو میں شامل ہیں. سجدے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں کریں گے سجدہ ہو جائے گا. وہ طے شدہ اوقات جو نماز کے اور دوسری عبادتوں کے ہیں ان کے علاوہ بھی اگر عبادت کرنا چاہیں گے تو تب بھی ہو جائے گی. طے شدہ کا مطلب ہے کہ یہ تو لازماً کرنی ہے، یہ فرض ہیں، یا کوئی سنت ہے یا کوئی نفل ہے یا کوئی واجب ہے، اور اس کے علاوہ کرنا چاہیں گے اس پہ کوئی پابندی نہیں. اور پھر جگہ جو مخصوص ہے اس کے علاوہ بھی عبادت ہو سکتی ہے. لیکن ایک سوال آیا کہ اگر اللہ رب العزت کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں جائیں؟ بیابانوں میں، صحراؤں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، یا انسانوں میں؟ جو قرآن کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں. وہ اپنی مخلوق کے درمیان اس کو تلاش کرو، بہترین سلوک کے ذریعے وہ آپ کو لازماً ملے گا. گڈ پبلک کانڈکٹ اینڈ بیہیویئر اسی رویے کا دوسرا نام ہے، جو مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں اور قرآن حکیم کی مختلف نصوں کے اندر آیا کہ لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کریں. پچھلی دفعہ میں نے جو گفتگو کی اس میں 2 چیزیں اہم تھیں. ایک تو یہ کہ میں نے کچھ عصری قوانین جو موجودہ قوانین ہیں ان کو کوریلیٹ کیا قرآن حکیم کے ان مضامین اور صورتوں کے ساتھ، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ بنیادیں جن کے اوپر ایک بہتر انسانی معاشرہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور عملی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے چھوڑ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک چلتا پھرتا جیتا جاگتا تا ابد نمونہ، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا نام. اور میں نے اس دن بھی یہ عرض کیا تھا، آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعجاز یہ ہے، بہت سارے جو آپ کی شان ہیں ان میں سے ایک شان یہ ہے، بہت سارے جو امتیاز ہیں ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت کا یہ خصوصی احسان اور کرم اور عنایت یہ تھی کہ جو شریعت آپ لے کے آئے پوری طرح سے اس پہ مبنی اپنی زندگی اور ایک معاشرہ پیش کر کے ہمارے سامنے چلے گئے. اس لیے یہ ضروری تھا کہ آخری نبی اور آخری پیغام اور آخری کتاب کے حوالے سے کوئی کسی جگہ سے کوئی کمی نہ باقی رہ جائے جس کے اوپر بحث کی جا سکے. میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے ہوا. آج جو آیت میں پہلی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ورس 126 فرام سورہ النحل 125 and 126 both. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. کسی موضوع پہ گفتگو مذہب ضروری نہیں ہے. جب ہم تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو جس نقطہ نظر کا کوئی ماننے والا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ ثابت کر دے کہ جو اس کا نقطہ نظر ہے وہ درست ہے.
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ثابت کرنے میں اور یہ رویہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس میں ہے کہ آپ باقی سب کو جھوٹا ثابت کریں اور باقی سب کی آپ دل آزاری کریں، باقی سب کو آپ نیچا دکھائیں، باقی سب کی آپ تحقیر کریں اور ان کی تذلیل کریں، اس میں حرج ہے۔ قرآن حکیم کا انداز کیا ہے کہ اگر آپ دعوت کے لیے نکلیں، عزیمت کے لیے نکلیں، تبلیغ کے لیے نکلیں، لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے نکلیں، اللہ کا راستہ سمجھ کے لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں، تو کیسے آپ کو بلانا چاہیے، یہاں سے بات کا آج آغاز کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے النحل ورس 125 126 invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching، کہ خدا کے راستے کی طرف سب کو بلاؤ۔ کیسے بلاؤ؟ with wisdom and beautiful preaching، اللہ کے راستے کی طرف پہلے تو حکمت سے بلاؤ، اور اس کے بعد آپ کا انداز خوبصورت ہو، گفتگو خوبصورت ہو، اس کا کانٹینٹ خوبصورت ہو، طرز تخاطب خوبصورت ہو، اور کمیونیکیشن سکل خوبصورت ہو۔ یہ فرق کس طرح سے سمجھ آئے کہ وزڈم کیا ہے اور خوبصورت گفتگو کیا ہے، خوبصورت درس کیا ہے، خوبصورت تقریر کیا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے اور بہتر راستے کی طرف بلانے کے لیے۔ یہ فرق میں آپ کو ایک مثال سے دے سکتا ہوں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک آدمی نماز پڑھانے والے کے پیچھے سے تکبیر پڑھتا ہے، اور اس میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہے نماز کھڑی ہو گئی۔ دس از اے کال اٹینشن نوٹس، یہ توجہ دلاؤ نوٹس ہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی کسی اور کام میں مصروف ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے فار دیٹ میٹر، یا پریپریشن کر رہا ہے کہ میں نے تیار ہونا ہے، تو اس کے لیے کال اٹینشن نوٹس آ گیا کہ بھائی متوجہ ہو جاؤ، نماز کھڑی ہو گئی۔ اس کو ایک طرف رکھ کے آپ دوسری طرف ذرا دیکھیے گا، آپ اذان جب ہوتی ہے تو اس میں لفظ آتا ہے فلاح کی طرف آؤ، بچت کی طرف آ جاؤ، بہتری کی طرف آؤ، صحیح راستے کی طرف۔ فلاح ایک بہت وسیع کانسیپٹ ہے، اور فلاح جو ہے آج تو دنیا میں فلاحی ریاستیں جو عوام کی فلاح کرتی ہیں، دنیا میں فلاحی معاشرے جو معاشروں کی فلاح کرتی ہیں، دنیا میں فلاحی تنظیمیں، رفاہی تنظیمیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے بارڈر سے ماورا جا کے، آپ نے دیکھا زلزلہ تھا، ساری دنیا کی سارے مذہب کے، سارے ملکوں کے، سارے معاشروں کے، سارے رنگوں کے، ساری نسلوں کے لوگ بھاگ کے آگے کہ اتنے لوگوں کا نقصان ہو گیا، چلیں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ کنٹریبیوٹ چل کے ہم کرتے ہیں۔ حیا علی الفلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کی طرف جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، آؤ۔ اس میں ایک وزڈم ہے۔ اب میں ایک اور چیز کی بات کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صبح کی اذان کے اندر ایک اضافی لفظ ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوئے ہوئے آدمی کو اللہ رب العزت جب مخاطب کر رہے ہیں تو ایک طریقہ ہے، کام وہی ہے تینوں جگہ۔ جاگتے چلتے پھرتے آدمی کو سونے کے اوقات کے علاوہ جب مخاطب کر رہے ہیں دوسرا طریقہ ہے، اور جب نماز کے لیے مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر یا مصلی کے نزدیک، یا جب نماز کے لیے بے شک دو چار آدمی کھڑے ہوں، تو اس وقت ایک اور طریقہ ہے۔ دس از دی وزڈم، کہ ایک ہی طریقہ آپ دعوت دینے کا، ایک ہی طریقہ آپ بات کرنے کا، ایک ہی طریقہ آپ تبلیغ کا ساری جگہ نہیں اپنا سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی، نماز تو ایک ہو گئی نا، لیکن اس میں بلانے کے مختلف انداز آپ دیکھ لیجئے۔ دس از وزڈم، یہ کمیونیکیشن سکل کا، یہ ابلاغ کا، یہ بات پہنچانے کا، یہ بات سمجھانے کا، یہ متوجہ کرنے کا، یہ ساتھ بلانے کا، یہ اپنی طرف کھینچنے کا ایک انداز ہے جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلوائی۔ اب اس سے آگے in ways that are best and